کی وجہ سے دین کی باتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں. ان اللہ والوں کی یاد منانے میں کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں خوف خدا اور محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو صابرین اور شاکرین ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تو آج 8ویں شب مخدوم بابا کی ہے. وہ بمبئی کے روحانی بادشاہ ہیں. مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے، اور خدمت کرنے والے کو خادم کہتے ہیں. تو کس کی خدمت کرنے سے انسان مخدوم بنتا ہے، یہ مخدوم بابا کے حالات سے ہم کو سیکھنا چاہیے. مخدوم بابا جن کے والدین ملک عرب سے آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں، سادات کرام میں سے ہیں. حدیث شریف ہے کہ دنیا کی اولاد بیٹوں سے چلے گی اور میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی اولاد ہیں اور جتنی اولاد قیامت ہوں گی وہ ساری کی ساری سید کہلائیں گی. اب یہ بات اور ہے کہ کوئی حسنی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے. دونوں کا ایک ایک بیٹا بچ گیا تھا. امام حسین کا ایک بیٹا جس کا نام زین العابدین تھا، اور امام حسن کا ایک بیٹا جس کا نام حسن مصنع تھا. مثال کے طور پر غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ حسنی سید ہیں، اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ حسینی سید ہیں.
حالانکہ غوث پاک حسنی حسینی ہے اور غریب نواز حسینی حسنی ہے. اس طرح سے کہ غوث پاک کے والد امام حسن کی اولاد میں ہیں اور غوث پاک کی والدہ امام حسین کی اولاد میں ہیں اور نسل چلتی ہے باپ سے. اسی طرح غریب نواز کے والد امام حسین شہید کربلا کی اولاد میں سے ہیں اور غریب نواز کی والدہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے رشتہ دار بھی ہیں آپس میں. اسی طرح مخدوم بابا جو سید ہیں، سید علی فقیہ اور مخدوم، یہ سب لقب ہے. مخدوم بابا جن کے سینے میں علم سیکھنے کی بڑی طلب تھی، وہ علم سیکھنا چاہتے تھے مگر علم سیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ بمبئی میں اس زمانے میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی دارالعلوم تھا، نہ کوئی پڑھنے پڑھانے والا ملتا تھا. بلکہ جس کو علم سیکھنا ہوتا وہ بغداد جاتا. جو علم کا مرکز تھا غوث اعظم پیران پیر دستگیر پیدا ہوئے جیلان میں اور علم سیکھنے کے لیے بغداد میں گئے. جیلان کہاں اور بغداد کہاں؟ غوث پاک کے والد جیلان کے مفتی اعظم تھے اور قاضی القضاء بھی تھے، یعنی چیف جسٹس. کمال کی بات یہ ہے کہ سنہ ہجری 470 ابھی 1410 ہے. کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ سنہ ہجری 470 شعبان کی 29 تاریخ چاند نہیں ہوا تھا، بادل تھے، بارش ہو رہی تھی. لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے اجازت مانگی مفتی اعظم جیلان سے، غوث پاک کے والد سے، کہ حضور اگر اجازت دیں تو ہم قریب کے گاؤں میں جائیں، اگر وہاں بارش نہ ہو رہی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا ہو تو ہم اس کی شہادت
لے کر شہادت علی شہادت آپ کے پاس پیش کریں. غوث پاک کے والد نے منع فرمایا کہ اب جانا فضول ہے، تراویح تو ہوگی نہیں. اگر ابھی گئے تو تراویح نہیں ہوگی. رہ گیا روزے کا معاملہ تو سحری کر لینا. قرب جوار کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو گواہی ہمارے یہاں کے پیش کریں گے، وہ ہے نا. جیسے کہ اس وقت بھی 2 بار اعلان جا چکا، اخباروں میں اعلان آ چکا. اس اعلان کا کیا مطلب ہے کہ کسی نے اگر چاند دیکھا ہو 29 تاریخ کو تو جامع مسجد میں جا کر علماء اہل سنت کے سامنے اپنی شہادت پیش کرے. یہ مطلب ہے نا. تو غوث پاک کے والد نے بتایا کہ چاند اگر نظر آ جائے گا تو گواہی آ جائے گی، تو روزہ پورا کر لینا. ایسا ہی ہوا کہ سب لوگوں نے سحری کر لی مگر گواہی نہیں آئی. فجر کی نماز پڑھ لی، گواہی نہیں آئی. تب تمام مسلمان غوث پاک کے والد حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا کیا جائے؟ جواب دیا گواہی اب تک تو نہیں آئی ہے، البتہ کل مغرب کے بعد میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے عبد القادر. اس نے صبح صادق سے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، مگر میں اپنے بچے کی وجہ سے فتویٰ تو دے نہیں سکتا کہ چاند ہو گیا ہے اور روزہ رکھ لو اور رمضان کی پہلی تاریخ ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قریب کے گاؤں سے مسلمانوں نے آ کر شہادت دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. پھر تو یہ ہوا کہ 2 سال تک یعنی دودھ پینے کے زمانے تک ایام رضاعت میں غوث پاک رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک دودھ وغیرہ کچھ نہیں پیتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے. اور ہم ہیں غوث پاک کے ماننے والے. ہاں، ہم ہیں جلوس غوثیہ نکالنے والے. ہم ہیں نعرہ غوث یا غوث المدد کہنے والے. ہم ہیں غوث اعظم کی نیاز کھانے والے اور کھلانے والے، ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ غوث اعظم اللہ کے ولی کامل اور پیدائشی ولی ہیں. انہوں نے جو دودھ پینے کے زمانے میں روزے رکھے تو یہ وہی رکھ سکتے تھے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. بے شک یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن کم از کم چائے پینے کے زمانے میں تو روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چائے پینے کے زمانے میں یعنی اس عمر میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے یا کھلم کھلا بازاروں میں کھاتا پیتا پھرے یا رمضان کا احترام نہ کرے یا رمضان کا احترام توڑ دے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہاں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ 40 دن بھی نہیں پڑھ سکتے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، لیکن عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے فجر کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہم سے پڑھی نہ جائے. ہاں ظہر کے وضو سے ظہر کی، عصر کے وضو سے عصر کی، مغرب کے وضو سے مغرب کی، یہ پڑھنا پڑے اور پھر دعویٰ کرے کہ غوث پاک کے ماننے والے ہم. کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے. تو وہ غوث اعظم جو جیلان میں پیدا ہوئے، مگر علم سیکھنے کے لیے ان کو کہاں جانا ہوا؟ بغداد. مخدوم بابا جن کی آج 8ویں شب ہے، ان کو بھی بغداد جانا چاہیے تھا علم سیکھنے کے لیے، پھر کیوں نہیں گئے؟ صرف اس لیے نہیں گئے کہ غوث پاک کے بھائی بھی تھے حضرت عبداللہ، اور ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تمہارا بھائی عبداللہ میرے پاس رہے گا، تم جاؤ بغداد میں جا کر علم سیکھو. اور مخدوم بابا کی والدہ جب بیوہ ہوئیں، جن کے والد کا مزار مخدوم بابا کے کلیان میں ہے، حضرت پیر سید شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، کلیان میں ان کی درگاہ شریف ہے. اور مخدوم بابا جب یتیم ہوئے تو ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھے. یہ اگر بغداد علم سیکھنے کے لیے جاتے تو ان کی ماں کی خدمت کون کرتا؟ اور رات دن ماں کی خدمت کرنے سے ان کو مخدوم کا لقب ملا ہے. ایک بار رات میں، آدھی رات میں آنکھ کھلی. مخدوم بابا کی ماں بھی اللہ کی ولیہ ہے، حضرت فاطمہ. جس دن مخدوم بابا کا 40واں تھا، 40واں سمجھتے ہو نا ہم لوگ، 40ویں والے ہم لوگ. ہم کو دیکھ کر غیروں نے بھی 40واں منانا شروع کر دیا ابھی. نہیں تو ان کے پاس سوائے سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی کے کوئی لفظ تھا نہیں. اب ان کا 40واں آ گیا، ہم سے لیا انہوں نے. اور 40 کا عدد اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. اللہ اور رسول کو پسند ہے 40 کا عدد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مسجد میں جو 40 نمازیں پڑھ لیں تو دنیا میں نفاق سے اور قیامت میں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں. جن میں سے ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 40 کا عدد پورا کر دیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے متمم الاربعین، 40 کا عدد پورا کرنے والے. عدد جو ہے نا اس میں بھی کمال ہے. دیکھو 9 کے عدد میں کتنا کمال ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ جو کمال 9 کے عدد میں وہ کسی عدد میں نہیں ہے، تو 40 کے عدد میں کتنا کمال ہوگا؟ 9 کا عدد اگر آپ 9 کا پہاڑا پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا 9 کا 9، 9 دنیا 18، 1 اور 8 9، 9 دیا 27، 2 اور 7 9، 9 چوک 36، 3 اور 6 9،
9 पजे 45, 4 और 5 9, 9 छंग 54, 5 और 4 9, 9 सते 63, 6 और 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9, 9 धम 90, 9 के 9। कैसे कमाल है? ऊपर देखो नीचे देखो, दोनों जगह बराबर है। 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9, 9 तिया 27। तो पसंद है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोजे रखने का हुक्म दिया। कुरान पाक की तफसीर में जो बातें हैं उन्हीं से इल्म सीखा है। आज के साइंस में बच्चा अपने मां के पेट में हर 40 दिन से अपनी हालत बदलता है। इसीलिए तकरीबन तमाम पैगंबरों को 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत अता हुई। हमारे सरकार की नबूवत भी 40 साल की उम्र शरीफ में जाहिर हुई। तो उससे अंदाजा लगाइए कि गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके भाई मौजूद थे इसलिए वो गए बगदाद, और मखदूम बाबा मां की खिदमत में लगे रहे। अगर बगदाद जाते तो मां की खिदमत कौन करता, और मां की खिदमत में रहे तो बगदाद कैसे जाते, इल्म कैसे सीखते। रात को, आधी रात को जब आंख खुली मखदूम बाबा की वालिदा की, तो आवाज दी मां ने, बेटा अली। फौरन उठे लब्बैक कहते हुए। फरमाई अम्मी, फरमाया बेटा बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। फौरन गए, बर्तन लिया, उसमें पानी भरा। अरे ऐसा दौर थोड़ी था कि पट को बटन जलाया, ट्यूबलाइट जली और फौरन फ्रिज में से उंगली करके पानी निकाल के दे दिया। ये दौर थोड़ी था। उठकर गए बरामदे में, वहां से बर्तन में पानी लिया, और जब वहां से वापस आए तो क्या देखा कि मां सो गई। मखदूम बाबा की वालिदा जो अल्लाह की वलिया हैं, कि जिस दिन मखदूम बाबा का 40वां था उस दिन उनकी मां का इंतकाल हुआ है। मखदूम बाबा की 7 तारीख 8वीं सब कौन से महीने की याद है? बोलो यार, अपने बंबई के बादशाह की तारीख नहीं याद है, महीना नहीं याद है? जमादिल आखिर। अरे महीने याद ही कहां रहते हमको, जनवरी फरवरी थोड़ी है जो याद रखे आदमी। यहां तो पता नहीं चलता कि जमादिल अव्वल पहले आता है कि जमादिल आखिर पहले आता है। जमादिल आखिर की 7 तारीख 8वीं सब, और सना हिजरी पूछूंगा तो शायद कोई नहीं बताएगा, और सब मखदूम बाबा की चाहने वाले। आज तो जज़ाकल्लाह, देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, है अभी भी ऐसे लोग। बिल्कुल सही बताया है इन्होंने। 835 सना हिजरी, कितने साल हो गए? हाँ, 650 के करीब। और मखदूम बाबा की वालिदा 17 रजब 835 हिजरी, 40वां था उस दिन, और इंतकाल हुआ। वालिदा तो सो गई, और ये बर्तन में पानी लिए हुए खड़े रहे। अब सो गई वालिदा तो सुबह को उठी,
صبح کو جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ مخدوم بابا کھڑے ہیں. جب مخدوم بابا نہیں تھے، خادم بابا تھے، خدمت کرتے تھے ماں کی، کھڑے ہیں. فرمایا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ عرض کیا امی جان جب سے آپ نے پانی مانگا تب سے کھڑا ہوں. پانی تو میں نے آدھی رات کو مانگا تھا، تو کیا آدھی رات سے کھڑے ہیں؟ کیا ہوا امی جان؟ آپ کی آنکھ لگ گئی. اس خیال سے کھڑا رہا کہ ابھی آنکھ کھلے گی، ابھی آنکھ کھلے گی، ابھی آنکھ کھلے گی. تو ابھی آنکھ کھلی آپ کی، لیجیے پانی پیجیے. تو فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ، پہلے تمہارے لیے دعا کر دوں. اور دعا کی، اے پروردگار میرا بیٹا اپنی ماں کا خادم بنا ہے، تو اس کو اپنے محبوب کے وسیلے میں اپنی مخلوق کا مخدوم بنا دے. بن گیا مخدوم. اب ماں کی دعا ایسی دعا تھی کہ مخدوم بابا بھی مقبول الدعا بن گئے. مقبول الدعا ایسا ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں ماں کی ایسی دعا لی ہے کہ مقبول الدعا تھے وہ بھی. ایک زمانے میں جب امام بن گئے، نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک ایسی نماز تھی کہ سجدے میں گئے تو سجدے ہی میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں کتنی دیر تک. کتنے مقتدی، اب مقتدی کب تک سجدے میں رہتے؟ سوچا خدا جانے امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. تو آخر کیا سمجھ رکھا ہے امام صاحب نے؟ 3 بار پڑھتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ، 5 بار، 7 بار، ارے 100 بار، 1000 بار بھی پڑھ لے تو آدمی سر کو اٹھا دے. کیا سمجھتے ہیں ہم اٹھا نہیں سکتے سر؟ کتنے تو اٹھا کے نماز توڑ کے چلے گئے. مگر کچھ ایسے بھی تھے جو برابر سجدے میں رہے، اور کتنی دیر کے بعد جب آپ نے کہا اللہ اکبر تب انہوں نے بھی سر اٹھایا. تب انہوں نے ابھی نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ معاف کرنا، ایک ایسا راز ہے جو اب تک راز تھا، وہ راز آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. میں جب 7 سال کا تھا اور میری ماں نے مجھے دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقبول الدعا بنایا اور ایسے نواز دیا کہ جب بھی میں سجدے میں جاتا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتا تو مجھے ندا آتی کہ اے با یزید سر کو اٹھا لے، تیرا سجدہ قبول ہوا. آج ایک زمانے کے بعد یہ پہلا سجدہ تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہی جاتا تھا مگر ندا نہیں آئی. میں نے بھی طے کر لیا کہ سجدے ہی میں دم دے دوں گا مگر سر نہیں اٹھاؤں گا. آخر میرے پروردگار نے بکمال بے نیازی فرمایا بھائی عزیز سر کو اٹھا، تیرا سجدہ قبول ہوا. تو ماں کی دعا وہ دعا ہوتی ہے. مخدوم بابا بھی ماں کی دعا سے مخدوم بابا بنے. 5 وقت دعا مانگتے تھے، 5 وقت کہ اے پروردگار تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، اور میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے علم سیکھنے کے لیے بغداد یا کہیں اور جا نہیں سکتا. لیکن تو اپنے محبوب کے وسیلے میں تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری اس خدمت کو قبول کر لے اور اس خدمت کی برکت سے مجھے علم کی دولت سے نواز. دعا کی مقبولیت کے لیے پورا کانفیڈنس، جس کو کہتے ہیں یقین کامل، ہونا چاہیے کہ میں
پروردگار نے میری دعا قبول فرما لی. یہی پانچوں وقت دعا مانگتے تھے. ایک بار تشریف لے جا رہے تھے, کہیں تشریف لے جا رہے تھے ساحل سمندر. وہاں ایک بزرگ کو دیکھا, نورانی چہرہ, جلالی صورت, جمالی کیفیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں بیٹے صاحبزادے, کیا نام ہے تمہارا؟ علی. والد کا نام؟ والد کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا نام ہے احمد. علم سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہو بیٹا؟ کوئی بچہ ہم سے ملتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سی اسکول میں سیکھتے ہو؟ ہاں, ابھی آج اگر پوچھ لے کوئی بچے کو کون سی اسکول میں سیکھتا ہے تو ایسا نام لے گا کہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, کیونکہ کرسچن اسکول کا نام ہوگا اس کا. سینٹ اینگلو یا پینگلو یا پینکلو سی کچھ ایسا نام لے گا. اور پوچھیں گے کون سی کلاس میں پڑھتا تو بجائے کے جی جونیئر, کے جی سینئر. آج کا دور ہے نا, کیسا پوچھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. آج کا بچہ 99% ایسے جواب دیتا ہے. پوچھا کہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے, تو جواب دینے کے بجائے رونے لگے مخدوم بابا. جب رونے لگے تو فرمایا کیا ہوا بیٹا, کیوں روتے ہو؟ مخدوم بابا نے کہا حضرت میں روتا اس لیے ہوں کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں, میری ماں بیوہ ہے, اور میری ماں کا میرے سوا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے. اگر علم سیکھنے کے لیے کہیں میں جاتا تو میں ماں کی خدمت سے محروم ہو جاتا. اب دعا کر دے کہ میں جو ماں کی خدمت کرتا ہوں وہ اللہ قبول کر لے اور اس کی برکت سے مجھے علم کی دولت دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا روزانہ اسی وقت میں تم میرے پاس آ جایا کرو, میں تمہیں سکھاؤں گا. اب روزانہ مخدوم بابا اسی وقت پر جاتے اور علم سیکھتے, یہاں تک کہ ایک بار مخدوم بابا کی والدہ نے پوچھ لیا کہ بیٹے کہاں جاتے ہو؟ جواب دیا امی میں ابھی آتا ہوں. فرمایا ابھی تو روز آتے ہو لیکن جاتے کہاں ہو وہ بتاؤ. تو کہنے لگے وہ مت پوچھیے. ماں سے کہا وہ مت پوچھیے. کیوں نہیں پوچھو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں, مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ بتاؤ کہاں جاتے ہو اور نہ جانے نہیں دوں گی. اب مخدوم بابا نے دیکھا کہ یہ تو جانے ہی نہیں ملے گا, تو بتا دیا. خیال ہی نہیں رہا کہ حضرت نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو مت بتانا. اگر خیال بھی رہا ہو تو ماں کی نافرمانی کیسے کرتے؟ بتا دیا. مخدوم بابا کی ماں نے کہا پھر اس میں چھپانے کی کیا بات تھی بیٹا, جاؤ. گئے, دیکھا تو پتھر خالی تھا, حضرت آئی نہیں. روتے ہوئے پھر واپس آئے, اپنی ماں کی گود سے لپٹ گئے. کہنے لگے میں نے امی جان آپ سے کہا تھا کہ آپ مت پوچھیے, آپ نے پوچھ لیا, میں آپ کی نافرمانی کیسے کرتا, آپ کو بتا دیا. حضرت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا مت. اب وہ اللہ کے ولی کامل تھے, وہ ناراض ہو گئے, نہیں آئے. اب ایسی دعا کر دو امی جان کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے کہ آ جائیں. پھر ماں نے تسلی دی کہ بیٹے تم ہو شاگرد, وہ ہیں استاد. شاگرد وقت پر جانے کا پابند ہے, استاد وقت پر آنے کا پابند نہیں. ہو سکتا ہے ان کو دیر ہو گئی ہو, میں دعا کرتی ہوں تم جاؤ. میں دعا کرتی ہوں تم جاؤ. یہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. مخدوم بابا یہاں سے گئے دوڑتے ہوئے. جیسے ہی گئے تو کیا دیکھا کہ پتھر پر حضرت پھر تشریف لے آئے. بڑے خوش ہوئے, اپنے معمول کے مطابق کہا السلام علیکم. حضرت نے جلال میں جواب دیا وعلیکم السلام. آخر تم نے راز کھول دیا ہمارا, ہم نے تمہیں کتنی تاکید دی تھی
اب میں بھی اپنا راز تمہارے سامنے کھولتا ہوں. میرا نام ہے بلیا ابن ملکان. مجھ کو دنیا خضر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. مجھے دنیا خضر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. خضر کے معنی کیا؟ سبز، ہرا. یہ آپ کا لقب ہے. خضر جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. یہ لقب کیسے ہوا آپ کا؟ حضرت خضر علیہ السلام جس زمین پر قدم رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ کیسی زمین کیوں نہ ہو، ان کے قدم رکھتے ہی سبزہ اگ جاتا ہے. اس لیے آپ کا لقب ہے خضر. حضرت خضر علیہ السلام وہی ہیں جن سے ملنے کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. قرآن پاک گواہ ہے اس پر. سورہ کہف پڑھیے آپ، جس میں صاف لفظوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی ہے پروردگار وہ کون ہے تیرا بندہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے علم لدنی عطا فرمایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں حلیے کا ایک شخص آپ کو ملے گا، وہ ہمارا بندہ ہے خضر علیہ السلام. اسی جگہ پہنچے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو دیکھا چادر اوڑے ہوئے ایک شخص لیٹے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو تم؟ سلام تو تمہارے قوم کے اندر نہیں ہے. تمہارے قوم والے تو سلام نہیں کرتے، تم نے سلام کیسے کیا؟ تو میں موسیٰ ہوں، خدا کا پیغمبر. اچھا موسیٰ ہو جس پر توریت نازل ہوئی ہے؟ ہاں. صاحب شریعت رسول؟ ہاں. فرمائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں کیا حکمت ہے. کیسے جانیں گے آپ؟ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہ کر نہیں. آپ میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ صاحب شریعت رسول ہیں. آپ کے پاس قانون شریعت کی کتاب تورات شریف ہے. میرا معاملہ کچھ اور ہے. خدا کے پیغمبر، مجھے علم لدنی جو خدا نے دیا ہے میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں. میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں اور وہ کام میں کروں گا. آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ بیچ میں بولیں گے اور آپ کا بولنا مجھے گوارا نہیں ہوگا. لہذا معاف کیجیے گا، آپ مجھ سے دور رہیے تو اچھا ہے. نہیں اے خضر، میں کوشش یہی کروں گا کہ کچھ نہیں بولوں. مجھے اپنے ساتھ رکھو. اچھا وعدہ کرتے ہو نا کہ کوشش کرو کہ نہیں بولنے کی. چلو ہماری سواری کا وقت آ گیا ہے. کشتی میں سوار ہوئے. کشتی کا کرایہ بھی نہیں دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. کشتی والوں نے پہچان لیا حضرت خضر علیہ السلام کو. کچھ کہا نہیں کہ آپ نے کرایہ کیوں نہیں دیا، مگر کشتی کے کنارے پہنچنے سے پہلے کلاڑی لی ہاتھ میں اور کشتی کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دی.
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. کیا جانتے ہو ان کو موسیٰ علیہ السلام؟ ہاں، سرکار کے بعد سب سے افضل دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں موسیٰ علیہ السلام ہے اور پہلی روایت میں ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری روایت میں موسیٰ علیہ السلام. اتنے بڑے پیغمبر ہیں. اگر دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو 1,24,000 یا 2,24,000 یا جتنے پیغمبر تشریف لائے ان میں تیسرا نمبر تو موسیٰ کا ہے ہی یقیناً. وہ موسیٰ علیہ السلام کیا شان ہے ان کی. 4,000 پیغمبروں نے ان کی شریعت پر عمل کیا ہے. 4,000 پیغمبروں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر. کیسی شریعت ہوگی؟ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں ہوا، فرمایا کہ بھائی خضر، ایک تو کرایہ نہیں دیا، مفت میں سفر کر رہے ہو. ایک تو کرایہ نہیں دیا، مفت میں سفر کر رہے ہو، اور دوسرے کشتی میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کری، عائدار کر دیا کشتی کو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے نبی خاموش رہیے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، آپ بیچ میں بولیں گے. آپ نے بیچ میں کہہ دیا، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب یہ کنارے اترنے کے بعد آپ کو ساتھ میں نہیں رکھتا میں. کیا نہیں؟ مجھے خیال نہیں رہا، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہیں کہوں، کچھ دیر اور ساتھ میں رکھو. اچھا دیکھیے، ہاں خیال رکھیے گا، کچھ بولنا نہیں ہے آپ کو، بس دیکھتے رہنے میں کیا کرتا ہوں. لیکن جو کچھ کرتے ہیں آپ اس کی حکمت تو بتائیں گے نا. ہاں وہ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا، لیکن آپ بیچ میں بولنا نہیں. یہ بات وعدہ کیجیے آپ کا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے گا خیال رکھوں گا. چلو اچھا، اب اترے کشتی سے، اترے تو کوئی بچے کھیل رہے تھے. اس میں ایک اچھا خاصا ایک ایسا بچہ، اس کو آواز دی. اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑنا شروع کیا. حضرت خضر علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے قتل کر بچے. ایسے ہاتھ رکھ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ عجیب و غریب آدمی ہے یہ. کیا کیا تھا اس بچے نے؟ یہ کھیلتا تھا تو بچے دوسرے بھی تو کھیلتے تھے، کوئی ملا نہیں ان کو، اور بچے کے پیچھے دوڑ کر اسے قتل کر ڈالا. کیا گناہ کیا تھا اس بچے نے؟ جلال میں آ گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. فرمایا حضرت خواہ آپ نے اس بچے کو مار ڈالا، کیا کیا تھا اس نے آپ کا؟ دیکھیے خدا کے پیغمبر، میں نے کیا کہا تھا کہ آپ بیچ میں مت بولیے. میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم لدنی سے کرتا ہوں. اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ بیچ میں بولیں گے یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اب آپ کی میری جدائی، اب میں نہیں رکھ سکتا آپ کو اپنے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خیال نہیں رہا، آخری بار ایک موقع دے دو، اور آخری بار ایک موقع دے دو. اب خدا نہ خواستہ میں بیچ میں بول دیا. اب اگر میں نے بیچ میں بولا تو میں خود آپ سے کہہ دوں گا کہ اچھا خدا حافظ، میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے جدا کر دیجیے. بس گئے گاؤں میں. ہاں گاؤں میں گئے تو خضر علیہ السلام نے تعارف کرایا. تعارف سمجھتے نا؟ آپ ہے خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کی تعظیم کیجئے.
کہ خدا کے صاحب شریعت رسول ہیں، ان کی خدمت کیجیے، یہ آپ کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کیجیے۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے جواب دیا معاف کرو بھائی، معاف کرو۔ ایسے جلال میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے، ایسے بدترین قوم کہ خضر علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا کے صاحب شریعت رسول ہے اور یہ آپ کے مہمان ہیں، اور مہمان نوازی کی جائے تو کہتے ہیں معاف کرو، آگے جاؤ۔ آگے گئے، معاف کر دیا، خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ آگے گئے، دیکھا تو ایک بہت بڑی دیوار گر رہی تھی، قریب تھا کہ گر جائے، اپنے دستی حق پرست سے ایسے ہاتھ لگا دیا۔ تو قرآن پاک کی تفسیر میں ہے، صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے اپنی کرامت سے اس دیوار کو کھڑی کر دیا۔ بہت اونچی دیوار تھی اور ایسی کھڑی ہو گئی کہ سینکڑوں سال تک وہ ہلا نہیں سکتا کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واہ میاں واہ، یہاں کے لوگوں نے بڑی آپ کی خدمت کی جو آپ نے ان کی اتنی خدمت کی۔ ہاں، ارے کیا ضرورت تھی اس دیوار کو کھڑی کرنے کی؟ گر جاتی تو گر جاتی، آپ کا اس میں کیا جاتا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ میں آپ کے اعلان کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ اب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے تو کہا تھا واقعی میں کہ اب اگر ایسا ہوا تو میں خود جدا ہو جاؤں۔ ہاں بس، اب اس کے بعد آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے خدا کے پیغمبر۔ ٹھیک ہے، میں بالکل اپنے وعدے کے مطابق تشریف لے جاتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنے وعدے کے مطابق حکمتیں بتا دیجئے کہ کیا حکمتیں تھی۔ علم لدنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ علم لدنی جاننے کے لیے تو آپ کے ساتھ رہا ہوں میں۔ یہ بات اور ہے کہ رہ نہیں سکتا، مگر اب تک جو رہ گیا اور جو باتیں دیکھی اس کی حکمت بتائیے۔ اچھا سنو، وہ کشتی جانتے ہو کس کی تھی؟ جانتا تو پوچھتا ہی کیوں، یہ سب جاننے کے لیے تو آیا ہوں۔ تو سنو، 10 بھائیوں کی کشتی تھی وہ، جس میں سے 5 بھائی تندرست اور 5 بھائی اپاہج۔ اور آپ نے دیکھا کہ کشتی کو میں نے عیبدار بنا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی تو یہاں کے بادشاہ کا قانون تھا، جیسے رعایا کو دیکھ لیا نا آپ نے کیسی تھی رعایا، ہاں طبیعت خوش ہو گئی ہوگی آپ کی کہ مہمان نوازی کے لیے میں نے تعارف کرایا تو کہتے ہیں معاف کرو۔ تو بادشاہ بھی ایسا تھا، جیسا افسر ویسا لشکر۔ بادشاہ کا ایک قانون ہے، اس کے سپاہی سب ساحل سمندر پر کھڑے ہیں، جو صحیح سلامت کشتی آتی ہے سارا سامان لوٹتے ہیں ڈاکو کی طرح اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی عیبدار کشتی ہو، وہ کشتی تو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو یہ علم لدنی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے ان اپاہج 5 بھائیوں کی کشتی کو عیبدار کر دیا، اور دیکھا آپ نے سپاہی جتنے کھڑے تھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا کہ عیبدار کشتی ہے۔ اور عیبدار بھی آپ نے دیکھا خدا کے رسول کیسی کر دیا، پانی ایک قطرہ بھی نہیں آیا اندر۔ یہ توڑ پھوڑ کرنے میں بھی میری حکمت ہے کہ پانی ایک قطرہ بھی نہیں آئے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ نقصان نہ ہو اس کشتی کا اور کشتی والوں کا اور کشتی کے سامان کا، کہ وہ 10 بھائیوں کی ہے۔ اور بتاؤں، اور دیکھو، آؤ میرے ساتھ، لاش پڑی ہے، کوئی لاش تک آیا نہیں ابھی تک۔ یہاں کی قوم بڑی عجیب و غریب ہے، بچے کی لاش پڑی ہوگی، یہ بچہ کافر تھا اور کافر مرنے والا تھا۔ اگر یہ زندہ رہ جاتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ مجھے علم لدنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کہہ کر
اس بچے کی لاش کے اوپر لے گئے، اس کا کندھا توڑ دیا اور چیر کر بتایا تو اندر اس کے سینے پر کافر لکھا ہوا تھا. اور فرمایا ایک بچہ ہے جس کا نام ہے اسرم، الف صاد رے میم، انا چھوڑا ہے، جو اس دیوار کے نیچے دفن ہے، جس میں سونا چاندی اور ایک بڑی موٹی تختی سونے کی ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تختی پہ لکھا ہوا ہے. اس کی حفاظت کے لیے میں نے اس دیوار کو کھڑی کیا کہ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو خزانہ ملے گا. یہ وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے مخدوم بابا کو فرمایا، جیسے مخدوم بابا پہنچے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں بیٹا تم نے میرا راز کھول دیا؟ اب میں بھی اپنا راز کھولتا ہوں. میرا نام ہے خضر بلیا ابن ملکان، مجھے خضر کا لقب دیا گیا ہے. آج بھی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام میدان عرفات میں خانہ کعبہ کے طواف کے وقت صفا مروہ یا اور متبرک مقامات پر حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں. آج بھی ملاقات کرتے ہیں. حضرت خضر جن کا نام بلیا ابن ملکان ہے، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں اور ان کی حکومت کے پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم، جنہوں نے 1600 سال کی عمر پائی تھی. اسکندریہ انہوں نے آباد کیا. حدیث شریف میں ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں. 2 بادشاہ مومن، ایک اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، دوسرے اللہ کے ولی سکندر ذوالقرنین. مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نہ نبی تھے نہ فرشتہ تھے، بلکہ اللہ کے ولی کامل تھے. انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شام کی اولاد میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو چشمہ حیات پر پہنچے گا اور آب حیات پی لے گا، اسے موت نہیں آئے گی. کیونکہ ساری دنیا پر بادشاہت کرنے والے تھے. اور 2 کافر بادشاہ نمرود اور شداد، جس کا نام بخت نصر تھا اور لقب اس کا شداد تھا. اور حدیث شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں 5ویں بادشاہ قیامت سے پہلے ایسے ہوں گے جو ساری دنیا پر حکومت کریں گے. ان کا نام ہوگا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہوگا آمنہ. وہ مجھ سے بالکل مشابہ ہوں گے. فرق اتنا ہوگا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کریں گے. ان کا لقب ہوگا امام مہدی. تو 5ویں بادشاہ ہونے والے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یہ دونوں گئے تھے، بادشاہ اور وزیر دونوں. چشمہ حیات پانے سے پہلے بادشاہ راستہ بھٹک گئے اور وزیر حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے اور آب حیات پی لیا. یہ وہی ہے حضرت خضر علیہ السلام. انہوں نے فرما دیا میں وہی خضر ہوں، لیکن بیٹا علی، مخدوم بابا سے کہتے ہیں، تمہاری ماں اللہ کی ولیہ ہے. دیکھا یہ 8ویں شب کی کرامت. فرماتے خضر علیہ السلام کہ تمہاری ماں اللہ کی ولیہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. کیا مطلب؟
ان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. انہوں نے دعا کی، ان کی دعا اللہ نے قبول فرمایا، ورنہ میں کسی کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو دوسری بار نہیں آتا. اب اللہ کے حکم سے آ گیا ہوں، آخری بار کہ تمہیں سینے سے لگاؤں اور علم لدنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس علم لدنی کا صدقہ تمہیں دے دوں. آؤ بیٹا علی میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں، یہ کہہ کر ان کے سینے میں علم لدنی کا صدقہ اونڈیدا. تو ایسا علم حاصل ہوا مخدوم بابا کو کہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر آج مصر میں پڑھی جاتی ہے. یہ ہے مخدوم بابا کی کرامت جن کی 8ویں سب آج ہم نے منائی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مخدوم بابا کے وسیلے میں تمام دنیا کے مسلمانوں پر عموماً اور بمبئی کے مسلمانوں پر خصوصاً اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قسمت کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اب صلاۃ السلام کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.